السلام علیکم کلاس نائنتھ میں آپ کو ترجمۃ القرآن کی جو بک ہے اس کی تیاری میں کروا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ مریم جو پہلی صورت ہے اس بک کی وہ ہم نے اس کے نشانات لگا لیے تو آپ نے یاد کر لیے ہیں، اور دوسری صورت آج ہم پڑھیں گے وہ آپ کتاب سامنے رکھ لیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو مشق حل کروا دیتا ہوں۔ آپ بک کے صفحہ نمبر 32 پہ آئیں تو اس پہ ہم سورہ طٰہٰ کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، بے آپشن درست ہے سورہ طٰہٰ میں، بے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ دوسرا MCQ ہے سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے، تو اس کا الف آنسر درست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر صحابی کا ذکر کیا جائے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر صحابیہ کا ذکر کیا جائے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، تو اس کا آپشن الف جو ہے وہ درست ہے۔ تیسرا MCQ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اس کا دال آپشن درست ہے صبر و تحمل کا۔ چوتھا MCQ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، دال آپشن درست ہے۔ پانچواں MCQ ہے اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ وہ ہمارا حساب کتاب کا دن ہے، تو وہاں پہ ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو کویشچن نمبر 1 MCQs ہم نے 5 سالو کر لیے ہیں۔ اب ہم کویشچن نمبر 2 سالو کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ پہلا جو سوال ہے سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ نے بک کے صفحہ نمبر 18 پہ آ جانا ہے، اور یہاں پہ آپ تعارف میں جو ہے وہاں سے نشان لگائیں گے۔ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 18 پہ جو مختصر سوال پہلا ہے اس کا آنسر ہے، سورہ طٰہٰ سے لے کر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے، یہاں تک نشان لگا لیں۔ کویشچن نمبر 2 کا دوسرا جز ہے سورہ طٰہٰ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو اس کے آپ جواب میں لکھیں گے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو آپ یہ بک کے اوپر لکھ لیں، چاہے کتاب پہ کے علاوہ کاپی یا رجسٹر پہ نوٹ کر لیں، تو آپ دوسرا جو کویشچن ہے اس کا جواب اتنا ہی لکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تیسرا جز ہے سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو آپ بک کے صفحہ نمبر 19 پہ آ جانا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ والے 2 پوائنٹس کر لینے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ تو یہ تیسرے کا جو آنسر ہے وہ یہ 2 پوائنٹس آپ نے جو ہے وہ کر لینے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 3 ہے درجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو اس نے 5 پوچھا ہے، میں آپ کو سارے ان کے الفاظ کے معنی لکھوا دیتا ہوں، آپ بک پہ لکھ لیں۔ بصیرن کا معنی ہے خوب دیکھنے والا، پہلے کا آپ لکھیں خوب دیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کا جو آپ لکھیں گے، دوسرا لفظ ہے لسانی میری زبان، آپ اس کا لکھیں میری زبان۔ ازری اس کا معنی لکھیں میری کمر۔ نیکسٹ ہے قد، اس کا معنی لکھیں یقیناً۔ پھر نیکسٹ ہے اشرح، اس کا معنی لکھیں کھول دے۔ نیکسٹ ہے کئی، اس کا لکھیں تاکہ۔ نیکسٹ ہے مننا، ہم نے احسان کیا۔ تو کویشچن نمبر 3 کے یہ الفاظ کے آپ معنی لکھ لیں۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 4 ہے دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ قال رب اشرح لی صدری، آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ بک کے صفحہ نمبر 21 پہ آئیں گے، تو پہلا جز یہاں سے آپ نشان لگائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اتنا آپ جو ہے وہ پہلے جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ اس کا نشان لگا لیں۔ دوسری آیت ہے ویسر لی امری، اس کا آپ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آنسر کا نشان لگا لیں، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، یہ دوسری آیت کا ترجمہ آپ لکھیں، نوٹ کریں۔ تیسری آیت ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، تو اس کا آپ یہاں سے نشان لگائیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یہاں تک آپ جو ہے وہ نشان لگائیں، یہ تیسری آیت کا ترجمہ ہے۔ چوتھی آیت ہے یفقہوا قولی، اس کا آپ لکھیں گے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اس کا آپ اتنا نشان لگا لیں یہاں سے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نیکسٹ ہے وَاجْعَل لی، یہ والی آیت کا جو ہے آپ ساتھ ہی لکھیں گے، اور میرا ایک وزیر
مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے، یہاں تک آپ نشان لگائیں۔ یہ 5ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ چھٹی آیت ہے انکا کنت بنا بصیرا، تو اس کا آپ لگائیں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، یہاں سے آپ یہاں تک نشان لگائیں۔ جو چھٹی آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 5 ہے تفصیلی جواب دیجیے۔ سورہ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں۔ آپ نے صفحہ نمبر 18 پہ آ جانا ہے۔ تو یہ لانگ کویشچن آپ کا یہاں سے شروع ہوگا۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، یہاں سے لے کر آپ نے تعارف بھی لکھنا ہے اور مضامین بھی لکھنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ پیج جو علمی اور عملی نکات سے اوپر تک یہ آپ نے جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لانگ کویشچن یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ جو ترجمۃ القرآن کی دوسری جو صورت ہے اس کا ہم نے جو آج پڑھا ہے، مشق بھی اس کے MCQs بھی حل کر لیے ہیں، اس کے مختصر سوالات کے جو ہیں وہ جوابات بھی آپ کو لگوا دیے ہیں، الفاظ معنی بھی آپ کو لگوا دیے ہیں، اور جو آیات کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ نے لگا لیا ہے، اور جو لانگ کویشچن کا نشان بھی آپ نے لگا لیا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو یاد کر لیں۔ نیکسٹ ہم لیکچر میں جو ہے وہ نیکسٹ سورہ انبیاء کو پڑھیں گے۔